مغلوں نے ہمارے لیے آخر کیا کیا؟ مغلی سلطنت کے قیام کی سالگرہ کو 500 برس مکمل ہونے پر اکانومسٹ کی رپورٹ زابر سعید انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ پالیسی سٹڈیز پیش کرتا ہے، انڈیا کی عظیم ترین مسلم سلطنت نے اس کے طاقتور ترین ہندو سیاسی دھڑے کو کیسے تشکیل دیا؟ تقریروں میں چاہے وہ اپنے حامیوں سے ہوں، پارلیمان میں ہوں یا پوری قوم سے، نریندر مودی بارہا بھارت کی صدیوں پر محیط غلامی کا حوالہ دیتے رہے ہیں۔ 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ 1200 برس کی غلامی کی ذہنیت آج بھی ہمیں جکڑے ہوئے ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی بلند حیثیت رکھنے والے شخص سے گفتگو کرتے وقت ہمارے لیے سر اٹھا کر بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس شکوے کا اصل ہدف وہ مسلم سلطنتیں ہیں جو برطانوی نوآبادیاتی دور سے پہلے یہاں قائم رہیں۔ ان میں مغل سب سے طویل عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت تھی۔ 21 اپریل کو پانی پت کی پہلی جنگ کو ٹھیک 500 برس مکمل ہوئے، جب بابر، جو تیمور اور چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھنے والا ایک وسطی ایشیائی فاتح تھا، اسی نسبت سے مغل، جو منگول سے ماخوذ ہے، نے دہلی کے آخری سلطان کو شکست دی۔ اس کی قائم کردہ سلطنت اپنے عروج پر دنیا کی امیر ترین اور طاقتور ترین سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس کے حکمرانوں نے ہندوستانی طرز بادشاہت اختیار کیا، مقامی خاندانوں میں شادیاں کیں اور عملاً ہندوستانی بن گئے۔ برطانویوں کے برعکس ان کی کامیابیاں دراصل ہندوستان ہی کی کامیابیاں تھیں۔ تاہم اس سلطنت کے قیام کی 500 سالہ سالگرہ خاموشی سے گزر گئی۔ مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی (BJP) کا موقف ہے کہ مغلوں نے مندروں کو مسمار کیا اور ہندوؤں کی تذلیل کی، جس پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انہوں نے ہندوستان سے سب کچھ لے لیا تو پھر بدلے میں دیا کیا؟ ایک جواب زبان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ مودی کی 2014 کی تقریر ہندی میں تھی، جو بھارت میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ مورخ رچرڈ ایٹن کے مطابق ان کے اس اقتباس کے 28 الفاظ میں سے تقریباً 1/4 الفاظ فارسی کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ مغل دربار کی زبان نے شمالی ہندوستان کی اکثر زبانوں کے ذخیرہ الفاظ پر گہرا اثر ڈالا ہے، یہاں تک کہ ہندی اور ہندو دونوں ہی ہند سے ماخوذ ہیں، جو دریائے سندھ انڈس کا فارسی نام ہے۔ اسی سے انڈیا بھی بنا۔ مگر سوال پھر وہی ہے کہ ہندو قوم پرستی میں ہندو کا اضافہ کرنے کے سوا مغلوں نے اور کیا دیا؟ وہ پکوان جسے دنیا بھر میں انڈین کھانا کہا جاتا ہے، خود بھارت میں مغلئی کہلاتا ہے۔ تنور مٹی کا وہ چولہا جس سے خستہ نان اور بھنے ہوئے کباب نکلتے ہیں، فارسی تہذیبی دنیا سے آیا۔ اسی طرح سموسے، شربت، طرح طرح کی مٹھائیاں اور بریانی بھی، جو مسلسل 10 برس تک ڈیلیوری ایپس پر بھارت کی سب سے زیادہ منگوائی جانے والی ڈش رہی ہے۔ BJP کے سخت کیر حلقے گوشت اور انڈوں پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں، مگر سبزی خور بھی لذیذ تندوری پنیر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پنیر، جو فارسی لفظ پنیر سے ماخوذ ہے، ایک قسم کا تازہ پنیر ہے جو غالباً افغانوں کے ذریعے یہاں پہنچا۔ یہ تسلیم کے تندوری ذائقہ اپنی کشش میں بے مثال ہے۔ مگر زبان اور خوراک کے علاوہ مغلوں نے آخر کیا دیا؟ بھارت کے 10 مقبول ترین تاریخی مقامات میں سے 4، جن کے لیے مقامی سیاح ٹکٹ خریدتے ہیں، اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے 6 مغلوں کی تعمیر کردہ ہیں۔ تاج محل دونوں فہرستوں میں سر فہرست ہے۔ ہر سال وزیر اعظم یوم آزادی کی تقریر دہلی کے لال قلعے سے کرتے ہیں، جو ایک مغل یادگار ہے اور بھارت کی قومی شناخت میں اس قدر مرکزی حیثیت رکھتی ہے کہ سب سے زیادہ رائج کرنسی نوٹ کے پچھلے حصے پر بھی اس کی تصویر ثبت ہے۔ ستار، جسے جارج ہیریسن نے عالمی شہرت بخشی، مغل دور کی پیداوار ہے۔ شیروانی، جو ہندو اور مسلمان دونوں دلہا پہنتے ہیں، مغل دربار کے لباس سے ارتقا پذیر ہوئی۔ ممتاز مورخ جدو ناتھ سرکار نے لکھا، قرون وسطیٰ کے بھارت کے مقبول مذاہب، تصوف، اردو زبان اور ہندو اسلامی فن تعمیر فاتح اور مفتوح دونوں کی مشترکہ میراث تھے، اور انہوں نے ان کے درمیان امتزاج کو فروغ دیا۔ مغل شہنشاہ اکبر، جو مختلف مذاہب میں گہری دلچسپی رکھتے تھے، نے ہندو رزمی داستانوں کے فارسی تراجم کروائے۔ یہ وصف ان کے پڑپوتے اورنگزیب میں نہیں پایا جاتا تھا، جو مندروں کو منہدم کرنے کے لیے معروف تھے۔ مگر زبان، خوراک، تعمیرات، موسیقی، فنون اور تہذیبی امتزاج کے علاوہ مغلوں نے اور کیا دیا؟ انہوں نے BJP کے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ 1990 میں جب اس جماعت کے پاس پارلیمان میں صرف 16% نشستیں تھیں، اس نے ایک ملک گیر تحریک شروع کی، جس میں اس مقام پر مندر کے قیام کا مطالبہ کیا گیا، جو بھگوان رام کی جائے پیدائش سمجھا جاتا تھا۔ اس مقام پر ایک مسجد موجود تھی، جو پہلے مغل شہنشاہ بابر کے عہد میں تعمیر ہوئی تھی۔ 1992 میں BJP کے رہنماؤں کی موجودگی میں ایک ہجوم نے اس مسجد کو منہدم کر دیا، جس کے نتیجے میں ملک گیر فسادات بھڑک اٹھے۔ انہی واقعات نے جماعت کی سیاسی بنیاد کو مضبوط کیا اور آخرکار اسے اقتدار تک پہنچا دیا۔ 2024 کے اوائل تک، جب نریندر مودی میں وعدہ
पैदा किए गए मंदिर की इफ्तिताही रस्म अदा की। उनकी जमात पार्लियामान की 56% नशिस्तों पर काबिज थी। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान इसने मुगल दौर के शहरों के नाम तब्दील किए, मुगलई खानों से लाताल्लुकी इख्तियार की और तारीख की किताबों से मुगलों के तस्करे को कम या हज़फ करने की कोशिश की। ईंट और गारे से बनी किसी इमारत को मस्मार करना एक बात है, मगर एक ऐसी तहजीब को मिटाना कहीं ज्यादा दुश्वार है जो 5 सदियों में भारत की सरजमीन और उसके वजूद में रच बस चुकी हो। यही दरअसल इस सवाल का जामे जवाब है कि मुगलों ने आखिर क्या दिया। उन्होंने सियासी हिंदुत्व को इसका दायमी और नागुज़ीर दुश्मन फराहम किया। ये मजमून दी इकोनॉमिस्ट के ताज़ा शुमारे से माखूज है और ज़ाबर सईद इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज़ के इल्मी फ़रोग़ के विजन का हिस्सा है। साहिबजादा मोहम्मद ज़ाबर सईद बदर। Welcome to Zabir Saeed Institute of Media Studies, ZIMS, the first dedicated online media education institute established in 2009. We offer professional short courses designed to nurture